ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اختتام بادشاہی کا واقعہ ہرہ کے ساتھ ہوا۔ وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمُرِهِ، تو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ امام ذہبی کی جو بات ہے یہی ہمارا نظریہ ہے کہ لا نسبہ ولا نحبہ۔ کیوں؟ اس کیوں کے بھی جواب ہے، لیکن یہ کسی اور نشست میں۔ اسی طرح امام ابن کثیر، اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، ہماری عادت ہے ہم کبھی بات چھپاتے نہیں، مولویوں کی عادت ہے آدھی چھپاتے ہیں آدھی بتاتی ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو کتابیں ہم نے دیکھی ہیں ان کتابوں میں یزید کو بڑے بڑے ائمہ نے فاسق قرار دیا ہے کہ یہ فاسق ہے، لیکن فسق کا اطلاق کب کیا؟ زیادی بنیاد یہی تین باتیں ہیں، ایک وہ جو خطیب بیان کرتے ہیں وہ نہیں۔ اچھا ان میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی، اور حالانکہ حافظ لکھ رہا ہے کہ لیس لہ رأی فی قتلہ ولکنہ لم یامر بذلک، کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، حکم بھی نہیں دیا تھا، رائے بھی نہیں تھی، رضا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات جب حضرت حسین کی شہادت اسی بری بھی نہیں لگی، ناراض بھی نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوا اور ناراض بھی نہیں ہوا۔ آگے پھر یہ ابن کثیر کی کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل، البدایہ سے نہیں پڑھ رہا، تو فرماتے ہیں کہ یزید کے متعلق تین فرقے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَغْلُو فِيهِ، بعض وہ ہیں جو بڑے غالی ہیں اور وہ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا کہ شام کے خوارج ہیں، شام میں کوئی خوارج کی جماعت ہے وہ یزید کے مداح ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، بعض ان میں وہ ہیں جو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کون ہے لعنت کرنے والے گالیاں دینے والے؟ کا غلاۃ الروافض، جو غالی قسم کے رافضی ہیں وہ یزید پر لعنت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ من الناس من یقول، اور بعض وہ لوگ ہیں تیسرا طبقہ کہ یزید جو تھا یہ کون تھا؟ احد الملوک الفسقہ، یہ تیسرا گروہ اہل سنت کا بتا رہا ہے، فسقہ۔ آگے پھر ساتھ لکھتا ہے جہاد قسطنطنیہ بھی، اس پہ بھی بات آئے گی، قسطنطنیہ کے جہاد بھی، اور پھر آگے اور بھی باتیں لکھتا ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ لسان المیزان میں تذکرہ، جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں امام ابن حجر کہتے ہیں مقدوح فی عدالتہ ولیس بأہل ان یروی عنہ، کہتا ہے کہ یزید کی عدالت مقدوح ہے، اس میں عیب ہے، اور یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے، روایت کا یہ اہل نہیں ہے، یہ لسان میزان ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ ان سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں لا ینبغی ان یروی عنہ، یہ بات مناسب ہی نہیں کہ یزید سے روایت لی جائے، یعنی وہ روایت کرنے کے قابل ثقاحت والی بات اس میں نہیں ہے۔ وجہ واقعہ ہرہ لکھی ہے، تو واقعہ ہرہ جو ہوا ہے یہ وجہ امام احمد بن حنبل نے لکھی، اور اسی طرح آگے پھر بات لکھی ہے بہت سارے ائمہ نے، ذہبی نے بھی، ابن حجر نے بھی اور حضرات نے بھی، کہ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے لگوائے، لیکن صاحب بات یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس اثر کی سند ضعیف ہے۔ اس کے مقابل بھی ایک اثر ہے اسی کتاب میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یزید پر رحمت کی دعا کی جائے، یہ اثر بھی ہے، ادھر کوڑے والا اثر بھی ہے، اس لیے بہتر وہی ہے جو علامہ ذہبی نے کہا، وہی بات بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے لمبی بات کی ہے، محمد بن حنفیہ کا قول بھی لائے، اور وہ جہاں پر بھی ہے سیر میں بھی محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں،
ان کے بارے میں چلو یہ سن لو تو اچھی چیز ہے۔ یہ سب نے یہ قول لکھا محمد بن حنفیہ کا بھی۔ تو ہمارا مطلب ہے کہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے جو محدثین حضرات کا نقطہ نظر ہے۔ یہاں امام ذہبی نے محمد بن حنفیہ کے سامنے جب بات آئی، یہ ہے عبداللہ ابن موتی، اس نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے یہ حرہ کے مقام پہ بغاوت کر رہے تھے۔ اور یہ انہوں نے بات کی محمد بن حنفیہ کے ساتھ۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ ما رأیت منہ ما تذکرون، جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں تو میں نے نہیں دیکھی، وقد قمت عندہ، میں یزید کے پاس رہا ہوں، فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکا نمازی ہے، متحریا للخیر، وہ خیر کا تلاش کرنے والا ہے، اور یسأل عن الفقہ، اور دینی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اور خیر الدین دمشقی کی اسماء الرجال، اس میں بھی یہ واقعہ اور تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے جو شرابی، زانی، فلاں ہونے والی بات کی نفی کی ہے، تو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ باقی آخری بات اس موضوع پہ سن لو کہ بڑے بڑے علماء نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے، مجدد الفسانی نے، حضرت گنگوہی نے، اور اسی طرح ابن حجر نے، علامہ عینی نے، اور جن کے بھی تمہیں نام آتے ہیں علماء کے، ان سب نے یزید کو فاسق کہا۔ لیکن فسق کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض کتابوں میں اس کی صراحت ہے، یہ جو 3 جرم ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ فاسق ہے اور ان 3 جرموں کا مرتکب ہے۔ علماء کی رائے یہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخی روایات کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو یزید کے متعلق معتدل مسلک وہی ہے جو امام ذہبی نے کہا ہے کہ اس کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا۔ ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی آل رسول، اہل بیت رسول، اصحاب رسول کی توہین کی، حتیٰ کہ حرمت کی یا کر رہا ہے، اس پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت برستی رہے۔ اور جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا یا حضرت عثمان کو قتل کیا، اور جنہوں نے ان پاک ہستیوں کو قتل کیا یا خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان کو بھونکتا ہے، حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہو اور اللہ کی طرف سے پھٹکار، اور ابد الآباد اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو۔ اس کی ہم دعا کریں گے۔ باقی یہ کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یزید میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، ساری بری نہیں۔ یہ اگلی نشست پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اقوال یہ بھی ہیں، اقوال بہت کم اچھے ملتے ہیں۔ امام غزالی نے اچھا قول کیا یزید کے متعلق، یہ محمد بن حنفیہ کی بات آ گئی، اور بعض دیگر حضرات نے اچھی باتیں بھی کی۔ تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے کہ یزید اچھا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، برا تھا تب بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، لیکن تھا مومن۔ آج جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا حسینی، تیسری بات کہ ہم حسینی ہیں، اور ان سے پوچھو ادھر کہتے ہیں حسین ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی، اور خود رہ کس کے نیچے رہے؟ طاغوت کے نظام کے نیچے۔ دیوبندی، بریلی، شیعہ سب لگے ہوئے، ہم حسینی ہیں، حسینی فکر، اور پھر خود کہتے ہیں کہ حسینی فکر ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ناجائز حکومت کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو جو تمہارے اوپر حکومت جائز ہے، امیر المومنین شہباز شریف، عمران خان، اور یہ سب انگریزی جمہوری طاغوتی نظام، وہاں تو کہتے ہیں جی شریعت پہ پورا عمل نہیں ہو رہا تھا، اور تمہارے ہاں شریعت پہ پورا عمل ہے، پورا قانون انگریز کا ہے۔ تو ان ملا کو شرم آنی چاہیے حسین کا نام لیتے ہوئے بھی۔ حضرت حسین نے جس چیز کو صحیح نہیں سمجھا، حضرت حسین نے جان دے دی اور اولاد قربان کی۔
اور آج ملا شیطانی دجالی طاغوتی اس نظام پہ راضی اور مطمئن ہے اور ساتھ الیکشن پہ بھی کھڑا ہوا ہے اور نعرے حسینیت کے بھی لگا رہا ہے، تو اس ملا کو شرم آنی چاہیے جو خود طاغوتی، شیطانی، ابلیسی اور انگریز کے قانون اس کی اطاعت میں لگا ہے، اس پہ مطمئن ہے اور اسی پر فخر کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے نام لیتا ہے حسین کا؟ حسین کا نام وہی لے سکتا ہے جو ہر طاغوت کا انکار کرے، میں یکفر بالطاغوت، اور ہر غیر اللہ کے نظام کا، ہر انگریز کے نظام کا، جمہوریت کے نام پہ ہو، سوشلزم کے نام پہ ہو، کمیونزم کے نام پہ ہو، ہر کفر کے نظام کا انکار کرنا حسینیت بنے گا، اور کفر کی نوکری کرنا یہ حسینیت نہیں بن سکتا، یہ انگریزیت بنے گا۔ تو یہی گزارش تھی۔ تو یزید کے متعلق جو مسئلہ ہے یہ تاریخی ہے، اور تاریخ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اسے کس طرح صحیح کر سکیں، ہر قسم کی روایتیں ہیں، اسی لیے انہی تاریخی روایات کو دیکھ کر جن کی بنیاد اکثر جھوٹ پہ ہے، تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے یزید پر سخت ناراضگی کی ہے، شاہ ولی اللہ سے لے کے حضرت گنگوئی تک اور حضرت نانوتوی تک، اور دیوبندیوں میں بھی ویسے گروہ اب دو ہیں، ایک یزید کے حمیتی اور ایک یزید کے خلاف، جو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے، اور اسی طرح اور کچھ حضرات ہیں وہ یزید کی حمیتی ہیں، اور اہل حدیث میں بھی دو گروپ ہیں، ایک یزید کے حمیتی، ایک یزید کے خلاف، بریلویوں کے بھی دو گروپ ہیں، ایک یزید کے حمیتی، ایک یزید کے خلاف۔ تو اس لیے ہم یزید کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور نہ ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، نہ ہم اس کے چرچے اور ذکر مبارک سے دل کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق آج بھی صحابہ اہل بیت سے ہے، اور اسی پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت بھی اسی تعلق پہ ہے۔